جی ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت مثل فی الناس کم مثلہ کعبۃ اللہ فی الارض۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ محمد۔ ایک مرتبہ پھر مل کے بلند تر صلوات پڑھی خلال تھوڑی بیٹا آواز کو۔ حاضرین گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل با، عزاداران سرکار باب الحوائج، پاک بی بی گواہ ہے کہ اب بھی مجھے 102 بخار ہے، لیکن میں اپنا وعدہ نبھانے کے لیے سادات کی عزت اور آل محمد کے اس عظیم ذکر کی عبادت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مومن کی 3 نشانیوں میں جہاں یہ بھی نشانی محفوظ ہے کہ وہ اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے اور منافق اپنے وعدے سے منحرف ہوتا ہے۔ بہت سے ذاکرین و علماء تشریف فرما ہیں، گجرات میرے لیے نیا نہیں، میں آپ کے لیے نیا نہیں، ہمیشہ مولا کے ذکر کی اس عظیم عبادت سے سرفراز ہوتا رہتا ہوں۔ آپ کو آپ کے پاکیزہ چہروں کی زیارت ہوتی رہتی ہے، بالکل اپنے وقت کے اندر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، چونکہ ماشاءاللہ بہت سے علماء و ذاکرین تشریف فرما ہیں۔ 2 یا 3 جملے فضائل کے، 2-3 مصائب کے جملے اور آپ سے اجازت۔ میرے برادر عزیز جناب مولانا زاغم مجتبی صاحب، اللہ ان کو بھی زندگی سے سلامت عطا فرمائے، اور نہایت واجب الاحترام ذاکر حسین بھائی صاحب کھوکھر صاحب، ان کا انتہائی شکرگزار ہوں جنہوں نے اپنے وقت سے وقت عطا کیا۔ اللہ کی اس کائنات میں بڑے عزت والے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ اللہ کی اس کائنات میں اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ خناس ہے تو وہ نکال دے کہ علی کی عزت کعبے کی وجہ سے ہے۔ میرے علی کعبے میں نہ آتے وہ تب بھی علی ہوتے، البتہ علی کعبے میں نہ آتا تو قادہ قبلہ نہ ہوتا۔ مولا آپ کو سلامت کی، جناب سیدہ آپ کو سلامت کی۔ میرے علی علیہ السلام وہ ذات ہے جو روایتوں کی بیساکھیوں سے اپنا قد بلند نہیں کرتا، بلکہ علی وہ ذات ہے جس کے سر پر آیت تاج بن کے سج جاتی ہے۔ مولا آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تاریخی حقیقت ہے پانی جو چھپی ہے نہ چھپے گی۔ بے شک۔ حضرت صاحب ذرا آواز، بسم اللہ جی۔ یہ تاریخی حقیقت ہے جو چھپی ہے نہ چھپے گی۔ نہ منکر علی تجھ میں غیرت ہے تو بنا لے اپنا دوسرا کعبہ۔ میرے اس عظیم بزرگ کا مشورہ میرے سر آنکھوں پر، لیکن حضور علی کا منکر ہو اور غیرت مند ہو، ہائے 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 ہائے، تو جو ہے نا، یاد رکھو دنیا میں علی کو ماننے کے لیے شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ رسول کی حدیث کے مطابق علی کو ماننے کے لیے ولدیت میں لا شریک ہونا، ہائے ہائے، تو جو ہے نا، نعرہ حیدری۔ سیدہ آپ کو سلام رکھے، سیدہ آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے عزت بسم اللہ باپی رخسار شاہ جی، بسم اللہ۔ مولا جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، حسین سید میرے سامنے تشریف لائے، پیر صفدر شاہ جی، پیر رخسار شاہ صاحب، اور مجھے دعا کے لیے کہا گیا ہے پیر نور شاہ جی کے اللہ درجات۔ جی بسم اللہ۔ جی اچھا جی، حضرت صاحب کچھ بھی سواد نہیں دو، بسم اللہ بیٹھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی سبحان اللہ،
حیدری حسین بادشاہ آپ کو سلامت جناب سیدہ سلامت رکھیں میں بالکل نہیں پرواہ کروں گا کہ بخار ہے تھکن ہے دن رات مولا کی ڈیوٹی میں گزر جاتی ہے زیغم مجتبائی میاں کلیجہ رکھنے لگا ہوں ممبر پر ابھی جو میرے بیٹے نے کہا ہے کہ دونوں ہاتھ بلند کرو ہو سکتا ہے کچھ آدمی کہہ دے یہ شیعوں کا ایڈیشن ہے یہ کرامت باز حیدری کہتا ہے یہ زیغم مجتبائی کہتا ہے یہ سیف اللہ کھوکر کہتا ہے بس نعرہ لگانا ہے ہاتھ کھڑے کرنے ضروری نہیں ہے ابو جہلوں کی اولادوں اگر علی کی ولایت پر ہاتھ کھڑے کرنے ضروری نہ ہوتے تو غدیر میں نبی ویسے بھی کہہ سکتا آئے ہائے ہائے نہیں غور کیا میرے نبی نے علی کا ہاتھ بلند کر کے دنیا کو بتا دیا علی کی ولایت پر ہاتھ کھڑا کرنا ملا کی سنت نہیں محمد کی سنت کیا کہنے آپ کے کیا کہنے آپ جیے سلامت رہے مولا آپ کے سامنے رکھے نعرہ حیدری اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد بسم اللہ پاک بی بی آپ کو سلام باجی کچھ پڑھ لیں بسم اللہ اوہ میرے اللہ جی بسم سبحان اللہ اگر بعد گمراہ جنازہ بھی پڑھنے کی فرصت نہیں کہ حق دوستی کا ہوا ہے نا عجب بے وفا عجب بے یار سبحان اللہ سب بے حیا ایک بلند تر صلوات پڑھ دیا دور بڑی ذمہ داری کا ہے ممبر کی بہت ذمہ داری ہے میں درخواست کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے نہیں کبھی میں نے ممبر پہ اپنی ذات کی بات نہیں اپنی خطابت کی دکان چمکانے کے لیے قوم کو مشکل میں نہ ڈالو قوم کا ساتھ دو قوم ہے تو ہم ممبر پہ آ رہے ہیں اللہ ان بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کی عزت کرو ان سے دھوکے نہ کرو جناب سیدہ آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی دو فرمائے جب ذکر زمزم کا ہو رہا ہے تو شراب کے ذکر کی ضرورت کیا ہے جناب مولا آپ کو سامنے بلندہ صلوات پڑھ یا بقول میرے عظیم میری قوم کے عظیم عالم دین علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب سے آپ گواہ ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تذکرہ کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کیا کروں علی سے فرصت ہی نہیں ملتی آئے ہائے ہائے بلا آپ کو سامر کی بلندر صلوات پڑھی آل محمد بس ایک بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہ رہا نقیب ممبر صاحب جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے بڑی بادب شخصیت ہے زیغم مجتبائی صاحب اپنے ممبروں پر بڑکے مارنا بڑا آسان ہے دشمنان علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ ہمت بھی میرا اللہ آل محمد کے صدقے میں دیتے کوئی میرا کمال کبھی میں نے نہیں کہا کہ جی میں نے کمال کر دی جی بسم اللہ باپی رخسار سے ہماری جرت کیا ہے خدا کی قسم اگر کوئی کہے نا کرامت باز حیدری بڑا بولتا ہے زیغم مجتبائی بڑا بولتا ہے ہاں ہم بڑا بولتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بڑا علی ہے آئے ہائے ہائے سچے کو سچا کہنا کمال نہیں ہے محنت ان بیچارے لوگوں کی ہے جو روایتوں کی بساکھیاں لے کے قد بڑھانے چاہتے ہیں میجر مصفر صاحب مولا آپ کو زندگی دے سے سلامتی عطا فرمائے آج قوم کے نوجوانوں کو حضرت صاحب میں آپ کو بار بار زحمت دے رہا ہوں تھوڑی آواز کھولیے قوم کے نوجوانوں کو یونیورسٹیوں میں کالجز میں یہ میسیج دیا جاتا ہے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی بات ہوتی ہے تو فوراً ساتھ کہتے ہیں جی بچوں میں سب سے پہلے توجہ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ جناب علی علیہ السلام نے پڑھا اسلام جناب علی علیہ السلام نے قبول کیا عقل کے یتیموں بدھ کو جمعہ پڑھانے والوں کی اولادوں آئے ہائے 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 مولا آپ کو سامر کیا شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کبھی کلمے نے بھی کلمہ پڑھا ہے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے آپ کے ایک بلند صلوات پڑھ جانا صلوات محمد والے محمد میں سے بڑا خود کچھ نہیں ہوتا ہوں یہ ہوتا رہتا ہے زندگی ہے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے اور بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے
خیبر میں مرحب کا قتل بھی کوئی قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ ہوتا۔ آئے خاتم پاک بی بی آپ کے ساتھ سیدہ آپ کے صابر کی بچوں میں سب سے پہلے اسلام علیہ السلام نے قبول کیا، بناؤ پل ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن میری جان ذرا بغض علی کا چشمہ اتار کر یہ پل بنانا پڑے گا۔ غلاموں کے احترام کرواتے ہو، نبی کے والدین پہ کبھی حیا نہیں آئی تو جو ہے نا 21 رمضان سما ٹی وی، مولویوں کے نام اس وقت یاد نہیں، بوڑھا آدمی ہوں، باقی 3-4 تھے بڑے معروف ملا شاہ صاحب کی بلا۔ اچھا میری خوش نصیبی یہ کہ میں آپ کا نوکر بن کے جاتا ہوں، اور بعد نصیبی یہ کہ جاتے ہی لوگ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ مجھے بار بار دیکھ کے نا بچوں میں سب سے پہلے اسلام علی نے، یہ خاموشی نہیں ہے، داد کا سیلاب نہ ہے تو میں بی بی کا نوکر نہیں، مگر ذرا ٹھہر کے سمجھ کے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام علی علیہ السلام نے قبول کیا، کلمہ جناب علی علیہ السلام نے پڑھا۔ پیر رخسار شاہ جی سید چپ رہے تو مجھے دکھ رہے گا۔ اچھا جب میری باری بلال صاحب نے کہا جی کرامت عباس صاحب آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ماشاءاللہ پڑھے لکھے علماء ہیں۔ میں 10 بدستہ ہاتھ جوڑ کر، وہ دور گیا جب مولوی جھوٹ بولتا تھا، اب اتنے سے موبائل نے بڑے بڑے جھوٹ بے نقاب کر دیے، تو جو ہے نا اب جھوٹ بولنے کا دور نہیں۔ میں وہاں پڑھا 500 شیعہ ہو گیا، بعد میں پتہ چلا مولوی وہاں گئے نہیں۔ بی بی پاک کا واسطہ ممبر کو تو معاف کر دیا کرو، 1 گھنٹہ خدا کا مصلی اور ممبر حسین پہ جھوٹ تو نہ بولو۔ 23.5 گھنٹے آپ کے پاس جتنا مرضی بولو، آپ کو کبھی کسی نے روکا ہے؟ ضمیر ہے وہ روکتا ہے، باقی تو بس ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مولانا صاحب کعبے کے نام کتنے ہیں؟ جگہ میں آپ کو خصوصی لطف آئے گا، کعبے کے کہنے جی کعبہ صدقے جاؤں، صحیح کہا تھا مولوی اسماعیل نے، عقل ہے تو وہ نہیں، وہ سمجھ آ رہا ہے، اور وہ ہے تو عقل نہیں۔ کہتے جی کعبہ، میں نے کہا جی آپ نے مجھ غریب کے سوال پہ غور نہیں کیا، محفوظ ہے پروگرام ٹی وی۔ میں نے کہا جی کعبے کے نام کتنے؟ کہتے جی کعبہ، جب تنگ آئے نا آ جاتے ہیں تنگ اکثر، میں کہتے تم بتاؤ، میں نے کہا وہ تو میں نہیں بتانے ہیں۔ میں نے کہا قرآن، 1 منٹ بیٹا ٹھہرے مولا آپ کو سامنے رکھے، حضرت صاحب تھوڑی آواز کھولیے گا، آپ کے مائک کو نقصان ہو پیسے میں دوں گا، بانی سے نہیں لینا، مجھے بڑی دور آواز پہنچانی ہے، آخری فضائل کا جملہ ہے، چونکہ آج ناروں کا دن نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن میں کعبے کے 5 نام ہیں، کعبے کا پہلا نام ذہن میں رکھنا، کعبے کا پہلا نام بلند جگہ، کعبے کا دوسرا نام بیت اللہ، اللہ کا گھر، کعبے کا تیسرا نام قبلہ جو رخ عبادت کیا جائے، کعبے کا چوتھا نام بیت العتیق جو ہر عذاب سے پاک ہو، آزاد ہو، کعبے کا 5واں نام، میں نے کہا مولانا کیا ہے؟ تینوں مولوی کہتے بیت الحرم، میں نے کہا بیت الحرم اس کے معنی کیا ہے؟ کہا جب مشرک کا داخلہ منع ہو، ابھی سب نہیں پہنچے، جہاں مشرک کا داخلہ منع ہو، اور گجرات سے لا کے اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے لے کر علی دشمن کے آخری نمندے تک، عرش سے لے کے فرش تک، اگر ماں نے کوئی بیٹا چنا ہے آؤ کرامت باشدی کا سینہ چھنی کر دو، لیکن میری قوم کو مطمئن ضرور کرنا، حیا نہیں آتی علی کے بغض میں فضول سانسیں لینے والوں، جس اللہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ 1 منٹ کا مشرک کعبے میں داخل ہو، اگر علی 10 سال تک مومن نہیں تھا تو کعبے میں نازل کیسے ہوا؟ ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں، آپ نے بولنا ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں جو مولا کے ذکر میں مصنوعی وسیلے استعمال کرے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بس مولا سلام علیکم، بسم اللہ۔ کیا کہنے پاک بی بی آپ کو سامن، کیوں اس ملک میں صحابہ اکرام کے قانون بن سکتے ہیں، اہل بیت کی عزت کا کوئی قانون نہیں، جس کا باپ نہیں ملتا وہ نبی کے باپ کو کافر کہتا ہے۔
جو ڈرا وہ نہ بولے، جس کے شجرے کا پتہ نہیں وہ علی کے باپ کو کافر کہتا ہے۔ آکرامت بازیدی ٹنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کر اسلام کو حسین دیا ہے، کسی نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو یزید دیا ہے۔ اگر اسلام حسین نے بچایا تو مومن ابو طالب ہے، اگر یزید نے بچایا تو تو ہے۔ آئے ہائے تو جو ہے نا نعرہ حیدری، علی حق علی حق علی حق، ہاتھ کھڑا کرو، علی حق علی حق علی حق، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد پاک، بسم اللہ۔ میری پاک بی بی آپ کو سلام، جناب سید آپ کو زندگی دے۔ ایک جملہ سنیں باپیر صدر شاہ صاحب، تم 14 صدیوں سے علم منطق کا بڑا خوبصورت جملہ آپ کی نظر، تم 14 صدیوں سے کہہ رہے ہو، بولو یا نہ بولو، اچھا جی بسم اللہ، تم 14 صدیوں سے کہہ رہے ہو، میری نہایت داد ہے جی، مخدوم آپ بسرت جیتے رہو بیٹا، واہ یا علی میں تیرے قربان جو، ابو طالب کے شعر میں تیرے قربان، تو سمجھ میں آ گیا تو دیونا کے 5 برس کے بچے کی سمجھ میں آ گیا، تو نہیں سمجھ میں آیا تو مکہ کے ابو جہل کی، آئے ہائے پتہ نہیں کو غور کرے کہ نہیں، جناب سیدہ صاحب رکھا جی بسم اللہ، بہت شکریہ بیٹا، اللہ آپ کو زندگی دے، جیتے رہے آپ، حسینیت سلامت رہے، باق بھی آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام دے دافن۔ یہ تم 14 صدیوں سے ہمیں بتا رہے ہو فلاں نے اسلام قبول کیا، بالکل کیا ہوگا، کیا ہم نے انکار کیا؟ فلاں ہستی نے اسلام قبول کیا، فلاں شخصیت نے اسلام قبول کیا۔ بڑا پیارا جملہ ہے، جتنی آہستہ کہوں گا آپ کو جوش ولایت سے سننا ہے۔ شاہ جی بولا آپ کو سلام، فلاں نے اسلام قبول کیا، فلاں نے اسلام قبول کیا، فلاں نے اسلام قبول بالکل کیا۔ میں کب کہہ رہا ہوں اسلام قبول نہیں کیا، مگر آج 2023 کو مجھے غالباً 17 تاریخ ہے 2023 دیورہ منڈی کی اس تاریخی اجتماع میں صرف مجھے آج ایک سوال کا جواب دے دو، مجھے نہ بتاؤ کس کس نے اسلام قبول کیا، مجھے یہ بتاؤ اسلام نے کس کس کو قبول کیا۔ سمجھو تو بہت بڑا جملہ تھا، نہ سمجھ آئے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ اسلام کس کس نے قبول کیا، یہ نہ بتاؤ اسلام کو کس کس نے قبول کیا، اور اسلام نے کن 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 کو قبول کیا۔ نہیں غور کیا آپ نے، جو جنہیں اسلام نے قبول کیا وہ زندگی میں کبھی نبی کو چھوڑ کے نہیں گئے۔ تانے کو سمجھا ہے کہ نہیں جملہ؟ جناب سیدہ آپ کو زندگی صحت دے، سلامتی دے۔ چونکہ میں چھوٹا سا وکیل ہوں جناب امیر کائنات کے پاک بابا جناب ابو طالب علیہ السلام کا، جب تک زندگی ہے اپنے سرکار پہ بولتا رہوں گا، چاہے وہ میڈیا چینل ہو، چاہے وہ مجالس ہو۔ جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، زیغم مجتبائی اللہ تعالیٰ میرے شہزادے کو اور عزت عطا فرمائے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اپنے سے چھوٹوں سے حسد کرنا عادت ابو جہل ہے، اور اپنوں سے چھوٹوں سے پیار کرنا سنت رسول ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، کسی کی کوئی عزت نہیں چھین سکتا۔ خبردار اجارہ داری کسی کی نہیں ہے ممبر، یہ کوئی مورثی کام نہیں ہے، یہ عطا آل محمد، جس کو عطا ہو جائے، جہاں عطا ہو جائے، جیسے عطا ہو جائے، اپنی اپنی بھیک ہے، اپنا اپنا اطمینان ہے۔ بس جملہ آخری سنیں اور سلام پیش کرو۔ میرے علی علیہ السلام کعبہ میں تشریف لائے، خدا کی عزت کی قسم میں بڑا سوچا کرتا تھا، میرے پاک اللہ آدم صفی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، نو نجی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ میں وہ مسکین سا خطیب ہوں جس کے جملے سارے پڑھ کے کہتے ہیں میری محنت ویکھی ہوں، باقی بڑی محنت ہے، کسی کے سامنے کسی کو کہنا تو جو ہے، لیکن اس مسئلے میں زیغم مجتبائی ایک امین خطیب ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت دے۔ اگر آپ کسی سینئر کا جملہ پڑھیں تو نام لے کے پڑھ لیجیے۔ جی بسم اللہ۔ عائشہ جی، میں نے یہ جملہ کہا ہے، ماشاءاللہ کافی خطبہ نے پڑھا ہے، مگر سجدہ اسے ہے جس کا ہو۔ باجی لگتے ہاتھ ایک مسئلہ اور حل کر دوں، چونکہ جب تھوڑا وقت ہو تو خطیب وہی ہوتا ہے جو تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرے۔ آئیے بیٹا بسم اللہ تشریف لے، پیردانی شاہ جی مولا زندگی دے۔ دیکھنا میری طرف، دیکھیے گا میری طرف۔ ہم کہتے ہیں علی علیہ السلام، بھائی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، کیا کروں میرے منہ پہ چڑھتا نہیں ہے معذرت کے ساتھ، چونکہ ہم تھوڑا سے روٹین ورک میں جو لفظ زیادہ نہ کہے جائیں
ان کا زبان پہ ذرا آنا مشکل ہوتا ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے میرے مسلمان بھائی معاف فرمائیں گے۔ تو جو ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ، خدا کی قسم پتہ نہیں ابھی ہوتا کیا یہ کہتے ہوئے، میرے ہر ذاکر خطیب شیعہ ذاکر سے پوچھ لو، اگر ہمیں یہ فرض کرنے میں بھی پڑھنا پڑ جائے تو ہمیں موت آ جاتی ہے۔ رضی اللہ اسے کہتے ہیں جن پہ اللہ راضی ہو جائے، علیہ السلام انہیں کہتے ہیں جن پہ اللہ کبھی ناراض نہ ہو۔ توجہ ہے، بڑا سادہ سے جواب ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بات جی، کعبے میں آئے میرا علی، پیر صادق شاہ اعظم مولانا صاحب، آپ سے پرسنل ریکویسٹ ہے، ایک ذرا آواز کھولے، آخری فضائل کا جملہ، کعبہ تعمیر کیا آدم نے، آدم علیہ السلام، ہے کہ نہیں کوئی شک؟ ماشاءاللہ، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جبریل نے پتھر پکڑائے علیہ السلام، پہلا مزدور بھی علیہ السلام۔ جس بندے کو سمجھ آئیے وہ بولے، جسے علی ابھی ہضم نہیں ہوتا وہ نہ بولے۔ مولا آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے۔ شجروں کی پہچان ہے علی، نسبوں کا اعلان ہے علی، غیرتوں کی پہچان ہے علی، چہرے کھل جائیں تو مومن ہے، چہرے کھل جائیں تو منافق ہے۔ علی واحد ہے کائنات میں جس کا نام آتے ہی ایکشن بھی ہوتا ہے، ری ایکشن بھی ہوتا ہے۔ سید تیری دادی کی عزت کی قسم ہے، اللہ آپ کی محنت کو قبول کرے۔ اتنے بڑے اجتماع کے خراجات جتنے آپ نے کیے، میرا مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چیلنج کرے کرامت باز حیدری، اگر ماں نے کوئی بیٹا چنا ہے، کیونکہ علی کے دشمن کا ایک باپ نہیں ہوتا، اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر ماں نے کوئی بیٹا چنا ہے، کر مقرر اپنی مرضی کا چینل، شیعوں کا سب سے چھوٹا نوکر کرامت باز حیدری آئے گا۔ ارے جس کا گھر تعمیر کرنے والے 4 علیہ السلام ہوں، آنے والا رضی اللہ ہوتا۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے۔ اللہ اللہ جی بسم اللہ۔ اچھا جی، یہی وہ گھر ہے جس کا میں مارو خلیل، سبحان یہی وہ گھر ہے پانی مزدوری اس جگہ کی کرے، آ کے جبرائیل اور کیا کھودنے کا ادھر ہو وہاں کا اس گھر کو اپنا گھر کے سبحان اللہ۔ بے جلیل گھر میں خدا کے رکھتا ہے، گھر مرتضی علی نعرہ ماشاءاللہ۔ مولا آپ کو تھک تو نہیں گئے آپ؟ یہ تھک گیا ہے، آواز نہیں آ رہی، ایک بار اندر صلوات پڑھیے۔ لائٹ چل گئی، چلو کوئی بات، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ انشاءاللہ پہنچے گی۔ جی بسم اللہ۔ جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے۔ آخری بات اور آپ سے اجازت، ایک پروگرام تھا میرا کیو ٹی وی پر، مولوی کا نام نہیں لے سکتا باوضو کھڑا ہو۔ یہ جملہ آپ کے نفاستوں کی نظر ہے، بات صدر شاہ، سچی بات، سچی بات۔ علی کا وہ اتنا بدترین دشمن ہے کہ میں نام لینا اسے وضو ٹوٹنے کی شرط سمجھتا ہوں، اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ آپ کو سلام رکھے، میری آواز پہنچ رہی جی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ اچھا، جیسے ہی میں ذائقہ مجتبی صاحب گیا، عنوان تھا معراج، ابھی انشاءاللہ پرسوں مسلمان بھائی معراج منائیں گے، تو مجھے دیکھتے ہی جل بھن گیا، بار بار دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتنی زور سے رضی اللہ کہے، مجھے لگتا تھا کہ اس کے دندان مبارک دین اقدس سے باہر نہ آ جائیں، اتنی زور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں شریف آدمی آرام سے بیٹھا رہا، مولا آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے۔ حضرت صاحب ہے چانس؟ اچھا ایک بلند تر صلوات پڑھیے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ بانی مجلس کی اس محنت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ سادات عظام کی عظمت و حرمت کے لیے بلند تر صلوات۔ ماتمی کے خونی پرسے کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام۔ جی بسم اللہ۔ بیمار یا رسول، یا رسول،
آ جاؤ مولوی. او واہ سبحان اللہ یا اللہ. نہیں ہوا. اللہم صلی. چلے کوئی بات جتنی پہنچ گئی آواز ٹھیک ہے, نہیں تو قبول فرمائیے گا. کیوں ٹی وی پہ پروگرام تھا جی بسم اللہ. بعض صدا حسین شاہ صاحب بیمار ہیں, جناب سیدہ انہیں صحت کلی عطا فرمایا تھا ہماری سیدہ والے. تو جو ہے آپ کی میرے تو دیکھیے یہ انتظامات ہوتے رہتے. انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, یہ نبی کو چھوڑ جاتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت پہ میری جان قربان, جنہوں نے ہمیشہ نبی پر اپنی جانیں قربان کی. بات منافقین کی کر رہا ہوں. اچھا تو مولوی صاحب سامنے بیٹھے تھے, عنوان تھا معراج. عنوان کیا تھا؟ معراج. پیر صفدر شاہ جی مولوی صاحب نے 3-4 دفعہ کہا کہ جب جناب علی علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ پہنچے, ایک بلندر صلوات پڑھی یا کر دو یا مجمع تھوڑا ہوتا تو میں پڑھتا رہتا. میں چاہتا ہوں یہ بات آخر تک پہنچے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور بلند صلوات. صلوات بر محمد وآل محمد. چلے وہ بار بار کہے جی میرے تو دیکھیں چونکہ وقت ضائع ہو رہا ہے اور بھی ذاکری نظام تشریف فرمائے. وہ بار بار کہے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا جی معراج میں کیسا وقت, توجہ ہے جی, معراج میں ایسا وقت آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نیچے رہ گئے, حضور کی نالائن اوپر چلی گئی. اب اس کو کون چیلنج کرے, یہ سچ ہے. سچی بات کوئی بھی کہے تو اسے ماننا پڑا ہے, چاہے وہ سنی کرے, اہل حدیث کرے, دیوبندی کرے. مجھ سے پوچھا انکر نے کہا جی فرمائے. میں کہ جی بالکل قبلہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. حضور کی نالائن اوپر چلی گئی, حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے. جی میں نے بھول کے نہیں کہا, جنہیں سمجھ آئی وہ بولے. میں نے کہا جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالائن پاک اوپر چلی گئی, حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے. اچھا جس بندے سے بغض ہو نا, وہ موقع تلاش کرتا ہے کہ یہ کوئی لوز بات کرے. فوری مولوی نے اپنا دہانے کی توپ جتنا چہرہ میری طرف کر کے کہا, مسٹر کرامت عباس پڑھ کے آیا کر. میں کہ جی طالب علم ہوں, کہیں غلطی ہو تو میری اصلاح فرما دے. کہتے تم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی توہین کی ہے. میں کہ اللہ نہ کرے زبان جل جائے جو جناب جبریل امین کی توہین کرے. کیا توہین کی ہے؟ کہتے جبریل علیہ السلام ہے, علیہ السلام ہے, علیہ السلام ہے, تم نے رضی اللہ کہا ہے. میں کہا اچھا میں نے جبریل کو رضی اللہ کہا ہے, توہین ہوگی. کہتے ہاں. میں کہا قبلہ توہین ہم نہیں, تم 14 صدیوں سے کر رہے ہو. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا جو حضور کی نالائن کے نیچے رہ گئے وہ تو ہے علیہ السلام, اور جس علی کے پاؤں نبی کے کاندھے پر آئے. جناب سیدہ میری پاک بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے, غم حسین کے علاوہ. اگر دنیا بسم اللہ, اگر دنیا علی علیہ السلام کی عزت کو پہچان لیتی تو اس کی بیٹیاں کربلا سے لے کے شام تک ایک چادر کے بغیر نہ چاہتی. بسم اللہ. صرف 2 چولے. نہ میں کبھی مقابلے کے لیے آیا ہوں, نہ یہ میرا مزاج ہے. میں ہمیشہ عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہوں. رونے کے لیے اتنی بات کافی ہے. پیر صادق شاہ جی جتنے سادات بیٹھے ہو, میں پہلے آقا زادیوں کا نام لیتا تھا, لیکن کوئی قریباً 8 ماہ ہو گئے. اس سے پہلے کی مجلس کی ضمانت نہیں دیتا, اس کے بعد کہیں دیکھ لو. میں بیبیوں کے نام نہیں لیتا, جو لیتے ہیں ان پر میرا فتویٰ کوئی نہیں. میں طالب علم ہوں مگر میں نہیں لیتا. کوئی ایک واقعہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے.
زغم مشتبائی صاحب میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تو بانی مجلس نے مجھے پرچی بھیجی، کہتا ہے قبلہ میری بیٹی بیمار ہے، نام نہیں لینا۔ میرا خیال ہے مصائب ہو گیا، جی ہو گیا میرے سیکریٹری، میری بیٹی بیمار ہے، آپ نے نام نہیں لینا، دل میں دعا کر دینی ہے۔ رات جب میں بستر پہ سونے لگا میں نے اپنی بی بی سے وعدہ کیا، میری شہزادی میں بانی کی بیٹی کا نام اجتماع میں نہیں لے سکتا، اس کا نام کیسے لوں جو 18 بھائیوں کی لاوارث میں ہے۔ تم نے بھی علی کی بیٹیوں کو لاوارث سمجھا ہے؟ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذاکری دنیا میں بھائی سیف کھوکر صاحب اگر آنے والی 4 نسلیں نہ پڑھے میں علی کا نوکر ہی نہیں ہوں۔ قرآن کا سورہ قدر شام کے بے قدروں میں آ گئے۔ بسم اللہ، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن۔ قرآن کا سورہ قدر شام کے بے قدر شہر میں تشریف لے آئی۔ جیسے ہی میری شہزادی کی سواری نے شام کے بازار میں پہلا قدم رکھا، اجر رسول کے طور پر لوگوں نے پھول برسانے شروع کیے، جسے سمجھ آئیے وہ ہائے کرے۔ ایک ایسا تلخ پھول علی کی بیٹی کے والفجر پیشانی پہ لگا کہ خون کا فوارہ سجاد کے چہرے پہ آیا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ حضرت صاحب تھوڑی آواز کھولے، کبھی اپنے لیے دعا کے لیے نہیں کہا، بہت شدید علیل ہوں، دعا کیجئے گا جناب سیدہ مجھے اپنی ڈیوٹی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جملہ امانتاً اپنے بھائی علامہ ناصر عباس مولا درجات میں بلندی فرمائے۔ ہائے ہائے چلے گئے درویش لوگ، بی بی سے سچی محبت عقیدت رکھنے والے ذاکروں کی جوتیوں کو کرامت عباس حیدری کا سلام۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اعتراض نہیں کر رہا۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا لکھ دینا ہے تو گڈی مڑینا ہے، لکھ نہیں دینا تو گڈی نہیں مڑینا، سوچ کے قبر میں جانا، وہاں پراڈو کام نہیں آئے، وہاں بینک بیلنس کام نہیں آئے گا۔ اس اندھیرے میں پتہ چلے گا کہ جب کوئی مومن تجھے نیاز پکڑاتا ہے اور تو چوم کے اپنی جیب میں رکھتا ہے نا، اس وقت کوئی زخمی پہلو والی بی بی تیری قبر میں آ کے کہے گی چھوڑ یہ میرے بیٹے کا ذاکر ہے۔ اس دن اس بات کا پتہ چلے گا۔ آخری بات اور سلام عرض کر رہا ہوں، ہو گئے میرے حصے کے مسائل۔ یہ جملہ شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث نہیں، ہر عالم اسلام کے ہر غیرت مند کے لیے یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ ناصر عباس بھائی پہلی مرتبہ معظمہ کے روزے سے آئے، ہم دونوں بھائیوں کی ملاقات کربلا گاہ میں شاہ ہوئی۔ میں گلے ملنے لگا، پیر صادق شاہ جی مجھے کہتے ہیں میرے گلے نہ لگنا۔ میں کہ کیوں ناصر خیر ہے، کوئی ناراضگی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی آؤ میں تمہیں ایک بات سنوں۔ ہم دونوں بھائی دفتر میں چلے گئے، دونوں جی، تیسری اللہ کی ذات ہماری گواہ۔ مجھے کہتے ہیں تجھے پتہ ہے نا میں معظمہ کے روزے پہ گیا تھا، ماشاءاللہ کافی ہے میری۔ میں کہا ہاں ناصر، میں نے کیپ پہنی تھی، کہتے ہیں اتار، میں نے اتاری اپنی بھی اس نے کیپ۔ کہتے ہیں میں نے ایک عجیب روایت وہاں سے پڑھی، آج مجلس میں پڑھوں گا تجھے پہلے بتانے لگوں۔ میں کہا ہاں ناصر بھائی یہ خاموشی نہیں، قیامت آ جائے گی کہ سمجھ لیا۔ حضرت تھوڑی آواز کھولو، مشتبائی سر اٹھانا، جناب سید عزت دے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں وہاں بی بی کے معظمہ کے دربار پہ لکھا ہوا تھا کہ بی بی کو لانا مین بازار سے تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ادب ہے رونے کا، یہی حق ملتا ہے۔ پیر تصور شاہ جی دعا کیجئے گا سیدہ آپ کی بیٹی کا عزت پردہ سلام رکھے، سید نہ روئے مجھے دکھ ہوئے گا، امت روئے نہ روئے، جس کے نقصان ہوتا ہے نا وہ کھڑا رہتا ہے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے نیچے لکھا ہوتا آخری وقت پر عمر سعد نے اعلان کیا کہ علی کی بیٹیوں کو مین بازار سے نہیں گزارا جائے گا بلکہ شام کی ہر گلیوں سے
جسے سمجھ آئیے سروں کے ماتم کرو. علی کی بیٹیوں کو شام کی ہر گلی سے گزارا جائے گا. کہتے میں نے ایک سید آیت اللہ کھڑے تھے, میں نے پوچھا قبلہ یہ راز کیا تھا, روٹ کیوں بدلا گیا, بندہ مر جائے گا. جس نے غور کر لیا کہتے آیت اللہ نے سر سے امامہ اتارا, مٹی اٹھائی, سر میں ڈال کے کہا ناصر بیٹا نہ خود رو نہ مجھے رلا. میں نے کہا سید و بتا, کہتے لانا مین دروازے سے تھا, مگر آخری وقت میں شام کی عورتوں نے شمر کو خط لکھا کہ ہم پتھر مارنے کے لیے بازار میں نہیں آ سکتی, لوگوں نے شراب پی رکھی ہے, ہم شریفوں کی بیٹیاں ہیں, تو علی کی بیٹیوں کو گلیوں سے گزار, ہم پتھر مار لیں گے. اور بے غیر تو اب بھی کہتے ہو ہم روتے کیوں ہیں, جن گلیوں سے شام کے بے غیرت لوگوں کی بیٹیاں نہیں گزری, اسی گلی سے عباس کی مرشد زادی, ہاتھوں میں رسیاں, گلے میں تاؤ, پیروں میں وہ 5 منٹ بس بھائی گل سنو یار 5 منٹ کھلونا کی ہو گیا. وہ خیر ہے بچہ 5 منٹ سے پڑھے گا, یہ بعد سیف علی کھوکھر صاحب پڑھ بھائی بس کر بڑا ہو گیا. دعا امام زمان علیہ السلام صرف 5 منٹ میں پڑھنا ہے, صرف 5 منٹ پڑھنا ہے چاچو جان, صرف 5 منٹ. دعا امام زمان علیہ السلام. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حج اسات وفی کل سات من شتل لبنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و انا حتی تسکنہو ارزاکا تون و تمتعہو فی خات طویلہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق حقل حسین علیہ السلام اشنودگے بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. میں بھی صبح دایا بیٹھا, میری اپنی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور میں دعوت دینا لایا, میں ایویں نہیں آیا تے ہر ذاکر دا دل ہوندہ ہے کہ میں پہلے پڑھا, میں توڑے تو بھی پہلے آیا اور میں توڑے کو معافی منگنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جب تیرے فضائل کے سمندر نظر آئے, دریا ہمیں قطرے کے برابر نظر آئے, اس واسطے غازی کا علم نصب کیا ہے کہ 100 میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے. یا 2 محرم دڑی حسین بادشاہ ایک جنگل تے ترس کیتا, مرج البحرین دے طیب تے طاہر موتی نے کربلا دی دھرتی تے قدم رکھیں. جڑا کربلا دی دھرتی دے
कदम लगे करबला दी धरती दी तकदीर बदली है तकदीर नूं लब लगे लब मुतहरक होए ने करबला दे हत्थां ते कस है करबला दे हत्थां ते कशकोल करबला दा रंग इं बने जिवें मंगण वाले दा हुंदा है करबला दे हत्थां ते कस है करबला दे हत्थां ते कशकोल करबला दी जमीन अली अकबर बादशाह दे पाक बाबे दे कदम चुमके याद ये कर इतना करम मुझ पे आई बने ली ज्यादा पहले जो किसी पे ना हुआ था ना हुआ है जमीन दिए जर्रों को चमक ऐसी अता करके कमर भी ऐसा लगे हर शब मेरे कदमों में पड़ा है और क्यों ना मेरे होंठों की बुझे प्यास बिलाहर खुद वारिस से कौसर मेरे सीने पे खड़ा हाय हाय बिस्मिल्लाह करा जमीन दिए मौला जर्रों को चमक ऐसी अता करके कमर भी ऐसा लगे हर शब मेरे कदमों में पड़ा है और क्यों ना मेरे होंठों की बुझे प्यास बिलाहर खुद वारिस से कौसर मेरे सीने पे खड़ा है दरख्वास्त जारी है मौला बनी असद लोगों ने बुलाए मौला दिन मैं इस जमीन खरीदना चाहना बनी असद लोग दिन मौला इन ते मुफ्त विच नहीं कोई लैंदा डराकली जगह बंजर जमीन है मेरे बादशाह फरमाया अच्छा अली अकबर जी बाबा इस धरती ते नजरे करम करो जड़ा नजरे करम होई न मौला दिन हुण अखी खोलो जड़ा अखी खुलियां मौला नु आदन मौला इते बाद है मौला इते बाद मेरे बादशाह फरमाया आबाद ज़हन च रख के कीमत मांग लो मैं हुसैन आ जमीना दिए मौला मनु ना खरीदो मैं डराकली जगह बंजर जमीना जेड़ा जमीने करबला बार बार आख्या मौला मैं डराकली जगह बंजर जमीना मेरे बादशाह दे चेहरे ते जलाल आया मेरे बादशाह फरमाया हमाश मेरी मौजूदगी च ऐसियां गल्लां ना कर इतनी तू बंजर नहीं जिड्डा मैं करीमा जमीना दिए मौला मनो ना खरीदो मैं डराकली जगह जोड़ा नबी पैगंबर आबाद करना है आबाद कर ही नहीं सकिया इस तू मैं जल्दी नहीं कर सकता जेड़ा नबी पैगंबर आबाद करना है आबाद नहीं कर सकिया मेरे बादशाह फरमाते हैं मेरे इल्म विच ने वो जितने पैगंबर थे जड़े तनों बात नहीं ना कर सके वो जितने पैगंबर थे उनमें से किसी का बाप हैदर सफदर मादर ज़हरा सी नहीं थी वो जितने पैगंबर थे उनमें से किसी का बाप हैदर सफदर मादर ज़हरा सी नहीं थी अली अकबर सपिसर नबियों के भी पास नहीं था अरे करता कोई आबाद तुझे किस तरह आकार घर पर किसी मुरसल के भी पास नहीं हुण जिहड़ी गल यार हुण जिहड़ी गल ज़मीने करबला दे नाल कीते हुसैन बादशाह है जस जो मैं सुनावा मेरे बादशाह फरमाया पुत्र बतूल दा पुत्र बतूल दा तेनू मैं वसाना है पुत्र बतूल दा तेनू मैं वसाना है नूरियां नू तेरी मिट्टी अगे मैं झुकाना है जमीना दिए मौला मैं डराकली जगह बंजर जमीना मेरा क्या बनसी मेरे बादशाह फरमाए जेड़े तेरे डरे कोल टुरे हाथ खाली ने मेरे बूवे उत्ते खड़े बड़े सवाली ने ओ न सारे नबियां दी लज नू बचाना है ओ न सारे नबियां दी लज नू बचाना है मेरे विच अल्लाह है मैं तेरे विच रहना है आखिरी शेर ज़मीना दिए मौला मैं बंजरा मैं दश्ते पस्ती दी आखिरी मंज़िल ते फायज़ा मेरा क्या बनसी मैं बंजरा जड़ा ज़मीन करबला ने बार बार आख्या मौला मैं बंजरा मौला मैं बंजरा मेरे बादशाह दे चेहरे ते जलाल है मेरे बादशाह फरमाए पोतरा अजीम दा खुद भी अजीमा एडी ते तू बंजरी नहीं जिड्डा मैं करीम तेरे नसीबां नू मैं इंज चा वधाना है तेरे नसीबां नू मैं इंज चा वधाना है नबी ते नबी दे अल्लाह दोवां नू बुलाना है एक गल कीती है हुसैन एक गल कीती है हुसैन दी भैन 18 बिरावां दी भैन
زمین کربلا دے پاس ڈے کے فرمایا زمین میرے برات نو بڑیاں تسلیاں دیتیاں میں علی دی ہو کے تیرے نال وعدہ پی کر دیاں جے تو بنجرنا ہے تے میں نال کیوں آئیاں 18 بیراواں دی بینڈ زمین کربلا تے سینے دے شفقت دا عطر کے میری پاک سینڈروں نے ترو کے فرمایا او یوسف تو سونے دے سیرے میں لٹاواں گی جے تو نہ مولا ہوئی تو نہ میں جاواں یا حسین او یوسف تو سونے دے سیرے میں لٹاواں گی جے تو نہ مولا ہوئی تو نہ میں جاواں گی او تیری جولی پتراں تے ویرانو سمانا ہے او تیری جولی پتراں تے ویرانو سمانا ہے اپنا تے دیاں دا میں برکا لٹانا ہے ماشاءاللہ ایک اعلان سماعت فرما لو 27 رجب بامقام محلہ مین آباد گجرات مام بارگاہ سید صدا حسین مام بارگاہ وہ پڑھنے والے ملک دے نام مرزا کرنے مین آباد 27 رجب اے ٹبا بابے بوٹے شاہ سرکار دا اعلان ہے 23 مارچ یہ پڑھنے والے نے ذاکر سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ والا سید مشتاق حسین شاہ صاحب چانگ یاسر رضا چنڈوی صاحب ذاکر عالم عباس پٹی صاحب ذاکر سید غلام عباس شاہ صاحب شادی وال 23 مارچ بامقام ٹبا بوٹے شاہ سرکار دا اور جناب دے سامنے قاری القصائد بہترین ذکر حسین کرنے والے دبیر ذاکرین ذاکر جناب ملک سیف علی کھوکھر صاحب یہ اپنے مخصوص انداز نال پڑھنے انہوں تو بعد علامہ مجتبائی صاحب بھی تشریف فرمانے ذاکر صاحب دی آمد واسطے بواز بلند صلوات پڑھو اللہ